لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے رمضان اسپیشل کا۔ رمضان اسپیشل پروگرام میں ہم ایک بار پھر آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اس مخصوص پروگرام میں آج جس اہم چیز کی طرف میں اپنی قوم، خاص کر کے رمضان میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کو جس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نماز تہجد۔ رمضان المبارک میں تہجد پڑھنا بہت آسان ہے۔ کس طرح آسان ہے، تہجد کے خاص فضائل کیا ہیں، یہ باتیں انشاءاللہ میں آپ کو پیش کروں گا۔ اول تا آخر اس کلپ میں بنے رہیے گا تاکہ نماز تہجد کے سلسلے میں ایک اہم معلومات آپ کو حاصل ہو اور آپ نماز تہجد پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کر پائیں۔ سب سے پہلے نماز تہجد کی فضیلت پر 3 حدیث پاک حوالے کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب عز و جل کی قربت کا ذریعہ اور گناہوں کو مٹانے والا اور گناہ سے روکنے والا ہے۔ ترمذی شریف کتاب الدعوات کے جلد نمبر 5 کے حدیث نمبر 3560 ہے۔ یہ حدیث پاک جس میں یہ کہا گیا کہ رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ رات میں قیام مطلب نماز تہجد۔ رات میں قیام سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ تو اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اس کے فضائل جو ارشاد فرمائے، ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ تھا، دوسرا رب تبارک و تعالیٰ کی قربت، رب تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ، رب کا قریبی بندہ بننے کا ذریعہ ہے، اور تیسری فضیلت نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ گناہوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا بھی ہے۔ تہجد گزار آدمی کے نامہ اعمال سے اللہ تعالیٰ تہجد کی برکت سے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور تہجد گزار شخص گناہوں سے بچتا بھی ہے، رکتا بھی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، اس وقت کوئی منادی یعنی پکارنے والا پکارے گا، کہاں ہیں وہ جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا ہوتی تھی؟ خواب گاہ مطلب بستر۔ کہاں ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں ان کے بستروں سے جدا ہوتی تھی، یعنی رات کو نیند سے اٹھ جاتے تھے؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور تھوڑے ہوں گے، یہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے، پھر اور لوگوں کے لیے حساب کا حکم ہوگا۔ جن کی کروٹیں بستروں سے الگ ہوتی تھیں، یعنی راتوں کو جب اور لوگ اپنی کروٹوں کے ساتھ بستروں میں پڑے رہتے تھے، یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو اپنی کروٹوں کو بستروں سے الگ کر کے اٹھتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ آپ لوگ کھڑے ہو جائیں، اور یہ تہجد گزار لوگ کھڑے ہوں گے، اور حدیث پاک میں کہا گیا کہ وہ تھوڑے ہوں گے، اور ان تہجد گزاروں کو بنا حساب و کتاب کے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جائیں، اور جب تہجد گزار جنت میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد پھر قیامت میں حساب و کتاب شروع ہوگا۔ کیا بات ہے نماز تہجد کی! یہ شعب الایمان کی حدیث نمبر 3244 ہے۔ اب آپ غور کریں، تہجد گزار کی کیا عظمت و شان ہے کہ بنا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ تیسری حدیث پاک سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بالا خانہ ہے، بالکونی ایک بالا خانہ ہے کہ باہر کا اندر سے دکھائی دیتا ہے اور اندر کا باہر سے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ خوبصورت بالا خانہ کس کے لیے ہے؟ ارشاد فرمایا، اس کے لیے جو اچھی بات کرے اور کھانا کھلائے اور رات میں قیام کرے جب لوگ سوتے ہوں۔ جب لوگ سوتے ہوں وہ اس وقت اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرے۔ تہجد پڑھنے والے یہی تو کرتے ہیں۔
تو ایسے لوگوں کے لیے جنت میں ایک مخصوص مقام ہے۔ مستدرک کی جلد 1 کی حدیث نمبر 1240 میں یہ حدیث پاک مذکور ہے۔ اب آپ غور کریں، یہ جو احادیث میں تہجد کی نماز کے فضائل ارشاد ہوئے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ تمام فضائل کیا ہمیں اس بات پر نہیں ابھارتی کہ ہم بھی تہجد گزار بن جائیں، ہم بھی تہجد پڑھنے لگ جائیں؟ شروعات کیجئے رمضان کے مہینے سے۔ رمضان سے شروعات اس لیے میں کرنے کہہ رہا ہوں کہ رمضان میں تہجد پڑھنا بہت آسان ہے۔ آسان کیسے ہے؟ آسان ایسے ہے کہ آپ نماز تہجد کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آسان اس طرح ہے کہ آپ سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں۔ جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں اور کھا پی کے فارغ ہو جاتے ہیں، کھا پی کے فری ہو گئے، اب بیٹھے ہیں اور فجر کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں، یا بیٹھے ہیں کچھ بھی گپیں شپیں ہو رہی ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، سوشل میڈیا چلا رہے ہیں، آج کل تو سحری میں بھی لوگ موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، تو اب اس وقت اٹھ کر کے موبائل چلانے کے بجائے اگر آپ تہجد کی نماز پڑھیں، جی ہاں وہ تہجد کی نماز کا وقت ہے، جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں آپ کی مسجد سے اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس اعلان سے پہلے پہلے آپ نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ جب تک ختم سحری نہ ہو جائے آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کتنا آسان ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے علاقے میں 5 بجے سحری کا وقت ختم ہے اور آپ 4 بجے اٹھے ہیں، 4 بجے آپ نے اٹھا، فارغ ہوئے، کھانا وانا کھائے، 4:30 بج گیا، اب بھی آدھا گھنٹہ سحری کا وقت بچا ہوا ہے۔ اب یہ آدھا گھنٹہ آپ کیا کریں گے؟ عموماً رمضان میں مسجدوں میں فجر کی نماز جلدی پڑھ لی جاتی ہے کہ لوگ جاگے ہیں تو جاگے فجر پڑھ لیں، سونے کا موقع ان کو نہ دیا جائے۔ تو اب آدھا گھنٹہ آپ فجر کی نماز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اس انتظار میں کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ بھی نہ کر کے تہجد پڑھیں۔ وہ جو سحری کا ختم ہونے میں وقت بچا ہے، آپ اس وقت چند رکعت نماز آپ اٹھیں، وضو بنائیں، اور وضو بنا کر کے آپ 2 رکعت بھی کم سے کم پڑھ لیتے ہیں نا، تو بھی تہجد کی نماز کہلاتی ہے۔ 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، یعنی جتنا آپ سے ہو سکتا ہو آپ پڑھ لیں۔ اگر 2 رکعت بھی اگر پڑھ لیں گے نا تو وہ تہجد میں شمار ہو جائے گی وہ نماز۔ تو آپ غور کیجئے کتنا آسان ہے۔ تو اب آپ اگر اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز تہجد اس کے لیے مشکل ایسے ہو جاتی ہے کہ سحری میں بڑا لیٹ اٹھتے ہیں، وہ الارم بھی ایسا لگائے ہوتے ہیں کہ بس 15-20 منٹ پہلے اٹھنا ہے اور کھانا ہے، آخری وقت میں کھانا ہے۔ ٹھیک ہے، سحری آخری وقت میں کھانا بھی سنت ہے، لیکن آپ یہ بھی دھیان رکھیں کہ اتنا آخری نہ ہو جائے کہ آپ سحری کھانے کے بعد آپ کے پاس تہجد کا وقت ہی نہیں بچا۔ جی نہیں، اتنا آخری نہ کیجئے، اتنا آخری کیجئے کہ آپ اٹھیں، سحری بھی کھا لیں، اس کے بعد 10-15 منٹ کا وقت بھی آپ بچا لیں، اتنا سیف لے کر کے چلیں۔ اگر 10-15 منٹ بھی آپ بچا لیتے ہیں اور اس میں آپ تہجد پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ آپ کو اس کی برکتیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضرور حاصل ہوگی۔ تو یہ جو رمضان میں تہجد کی برکتیں ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو میں نے مشورہ آپ کو دیا اس پہ عمل کیجئے گا، اور دعاؤں میں اس فقیر کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر اور صحیح عقیدے پر میرا خاتمہ فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔